أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایم آئی آڈیبل؟ کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اہلاً و سہلاً مرحبا. یو آل آر ویلکم ٹو دس پروگرام. میں تہہ دل سے آپ سب کا استقبال کرتی ہوں اس پروگرام میں. کیا آپ سب کو معلوم ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک سوال میں نے رکھا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جاتا ہے؟ پلیز آنسر. وہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جاتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی. علم کا راستہ، علم برائے عمل، وہ علم جو عمل میں ہو. ابن قیوم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش بنائی. جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح دل کی زندگی علم کے بغیر ممکن نہیں. اللہ کے ذکر کی بہت فضیلت ہے، اور جب اکٹھا ہو کر اللہ کو یاد کیا جائے تو اس کا فائدہ اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. کیا میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی. یعنی آپ علم سیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے لیے دعا کا وقت نہیں ملتا تو آپ کے لیے دوسری مخلوق دعائیں کرنے لگتی ہے. خاص طور پر استغفار. کسی اور عمل پر ایسی دعائیں نہیں ملتی جیسی علم سیکھنے اور سکھانے پر ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور اہل آسمان، یہاں تک کہ چیٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر بھیجتی ہے اور رحمت کی دعائیں کرتی ہے جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی علم کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں
سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جو نفع مند ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما تحب و ترضا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے آج ہم سب سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے۔ آج سے شروعات کریں گے۔ قرآن مجید کے بعد ہدایت کا دوسرا بڑا ماخذ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن پر قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کو اس وقت تک سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم صاحب قرآن کو نہ سمجھیں اور آپ کے طریقہ زندگی کو نہ جانیں۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب پوری توجہ کے ساتھ عبادت سمجھتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیں۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے بہترین اور اہم ترین چیز کیا ہے؟ آنسر کریے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں سب سے بہترین چیز، اس میں سب سے بہترین ترین چیز جنت ہے، اور جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنت کے لیے پیدا کیا، اس لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے انہیں جنت میں بھیجا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ ہے آپ کا گھر، لیکن شیطان نے انہیں وہاں سے نکلوا دیا۔ تو اب ہم سب کے لیے کیا چیلنج ہے کہ ہمیں اپنے دشمن کو مات دیتے ہوئے واپس اپنے گھر تک پہنچنا ہے، اور وہ گھر جو اللہ کے پسندیدہ بندوں کے لیے ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ پسندیدہ ترین کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون ہوتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کس طرح رہتے ہیں؟ یہی سب جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معیار دے دیا، ایک رول ماڈل دے دیا، اسماء حسنہ دے دیا۔ تو ہم سب سیرت کا مطالعہ کریں گے تاکہ ہم سب ایک اچھے انسان بن سکیں، اللہ کے محبوب ترین بندے بن سکیں اور اس جنت تک پہنچ سکیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی۔ کوئی عمل اس وقت تک اچھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کا خطاب دیا گیا ہے۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ آئیے اس کورس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ دس از 1 ایئر سرٹیفکیٹ کورس، اور اس میں آپ کو 1 منتھ رمضان بریک ملے گی، اور اس کورس کے لیے 90% اٹینڈنس مسٹ ہے، اور رجسٹریشن کے لیے آپ کو رجسٹرڈ گروپ جوائن کرنا ہوگا جس میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اٹینڈنس کے لیے آپ جب کلاس میں انٹر ہوں تو چیٹ باکس میں زوم پر اپنے فل نیم کے ساتھ 1 ٹائپ کریں، اور جب آپ میٹنگ لیو کرنے والے ہوں تو بھی اپنے فل نیم کے ساتھ 1 ٹائپ کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم آئے تو آپ پلیز ایڈمن کو میسج کر کے کانٹیکٹ کریں، میسج کے ذریعے آپ اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں۔ کورس اسپیکر ڈاکٹر طلعت فاطمہ، اس کورس کی اسپیکر ڈاکٹر طلعت فاطمہ ہے، اینڈ شی از دا ڈاٹر آف لیٹ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، اینڈ ہر qualification is PhD in Arab literature.
and her working experience is 8 years in Jeddah and 16 years in Canada, working with Al Huda Institute Canada as course coordinator and teacher of different Islamic subjects. تو آئیے اپنی کلاس شروع کرتے ہیں ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ، اور ہم سب تہہ دل سے ڈاکٹر طلعت فاطمہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ٹھیک ہے آپ لوگ کے لیے؟ الحمدللہ۔ کبھی بھی میری آواز اگر بریک ہو رہی ہے یا کچھ تو پھر آپ ضرور اس کو مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی کلاس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم جمع ہو کر اس کے پیارے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بے حد قبول فرمائے اس وقت کو جو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے لیے نکالا۔ سیرت ایک ایسا موضوع ہے جس پر لکھنا اور جس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور اس وقت سے شروع ہوا کام آج تک چل رہا ہے، اور لوگ اس پر مختلف مضامین، مقالات اور کتابیں تحریر کرتے رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ہر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے میں محبت رکھتا ہے، خواہ وہ دین کے اعتبار سے کسی بھی لیول پر کھڑا ہو، لیکن وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے رسول کی شان میں کوئی ایک لفظ بھی گستاخی کا کہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے دلوں میں اس نے اپنے حبیب کی محبت کو ڈالا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل ہی نہیں، ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اس درجے میں نہیں جس درجے میں ہم سے اس کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اور کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی کہ کسی کا ایمان تم میں سے مکمل ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے، اس کے والد،
اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو اس محبت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرہ کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سیرہ کو پڑھنے کے مقاصد کے بارے میں دیکھیں گے، اور پھر غور کریں گے کہ قرآن حکیم میں ہمیں کیوں سیرہ پڑھنے کی طرف متوجہ کیا گیا۔ احادیث میں ہمیں اس کے لیے جو روایات ملتی ہیں ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ محبت کتنی ضروری ہے، اور اس محبت کے بغیر ہم سیرہ پڑھنے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، واللہ لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، یعنی اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں ہر چیز سے زیادہ سوائے اپنے نفس کے، یعنی اپنے آپ سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں آپ کے مقابلے میں۔ سیدھے سادے لوگ تھے، دل کے صاف، جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان پر ہوتا تھا۔ آج ہماری طرح نہیں کہ ہمارے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے اور ہم ظاہر کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یا عمر حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں اے عمر، یہاں تک کہ میں محبوب ہو جاؤں تم کو تمہارے نفس سے، یعنی کہ ابھی ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی جب تک میں تمہارے لیے تم سے، تمہاری اپنی ذات سے بھی زیادہ تم کو پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، والذی بعثک بالحق لانت احب الی من نفسی، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ پر غور و فکر کیا، اپنی اس حالت کو تبدیل کیا اور فرمانے لگے کہ وہ جس ذات نے آپ کو مبعوث فرمایا حق کے ساتھ، آپ میرے لیے زیادہ محبوب ہیں میرے اپنے نفس سے، یعنی اپنی حالت کو انہوں نے جج کیا اور اس کو تبدیل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، یعنی بات اب بنی اے عمر، ایمان کی تکمیل اب ہوئی اے عمر۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اس درجے میں محبوب نہیں رکھتے کہ وہ ہمارے لیے ہر چیز سے، ہر شے سے، حتیٰ کہ اپنی جان تک سے زیادہ فضیلت نہ رکھتی ہو، اہمیت نہ رکھتی ہو، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ تو سیرت پڑھنے سے پہلے، کتاب شروع کرنے سے پہلے، آپ کے جو 2-3 کلاسز میں تعارف ہوگا انہی باتوں کے ذریعے سے کہ ہم سیرت کیوں پڑھیں، مقصد کیا ہے، اہمیت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، کیوں ہم سے کہا گیا ہے کہ سیرت تم پڑھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانے میں وہ سیرت کو اپنے بچوں کو اس طرح پڑھاتے تھے جس طرح قرآن پڑھاتے تھے، جس طرح قرآن پڑھاتے تھے۔ کیونکہ بعض وقت ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ قرآن پڑھنے کا تو بہت ثواب ہے، ایک ایک حرف کا ثواب ہے، ایک ایک لفظ کا ثواب ہے، لیکن سیرت پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ سیرت کو ہم کیوں پڑھیں؟ کیا اس کا بھی کوئی ثواب ہے؟ تو جی ہاں، اس کا بھی ثواب ہے، کیونکہ جب ہم سیرہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اگر وہ مقصد اور نیت لے کر ہم نہیں بیٹھے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کلاس میں آنا اور اس میں بیٹھنا وہ فائدہ نہیں دے سکے گا جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، اور جس کو لے کر کے ہی ہم کو اس کلاس کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ تو کچھ ہم کلاس کے آداب کے تعلق سے بھی بات کریں گے، یہ کلاس آپ کے لیے فائدہ مند کس طرح ثابت ہو سکتی ہے اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کلاس کے بہترین طالب علم آپ کس طرح بن سکتے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ پھر
سیرت پڑھنے کا مقصد ہم دیکھیں گے، کتاب کا تعارف دیکھیں گے، مصنف کا تعارف دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اپنے اس سفر کا آغاز کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ بحیثیت طالب علم آپ سب کے پاس پینسل اور کاپی ضرور ہوگی، کیونکہ جب ہم کسی بھی کلاس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں تو بغیر کاپی اور پینسل کے بیٹھنا بے فائدہ ہے۔ جتنا کچھ آپ نوٹ کر سکیں، جتنا کچھ، کوئی ضروری نہیں کہ حرف بحرف آپ نوٹ کریں، لیکن جتنا کچھ کر سکیں اس میں کوتاہی نہ کریں، کیونکہ جب انسان اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھ لیتا ہے تو ایک تو وہ اس کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے، دوسرے یہ کہ وہ ذہن میں جم جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، تیسرے یہ کہ انسان پھر پوری توجہ کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چلتے پھرتے کان میں ہیڈ فون لگا کر کے سن لینا، اور ایک ہوتا ہے بحیثیت طالب علم کے بیٹھ کر کے نوٹس لے کر فوکسڈ ہو کر کسی چیز کو سننا اور اسے حاصل کرنا، اور اصل فائدہ جبھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو علم کی اہمیت بیان کی گئی، جیسا کہ ابھی آپ کی بہن نے بیان کی، اور اسی لیے طالب علم کے لیے اس درجے کی بات کہی گئی کہ چیٹیاں اپنے بلوں میں اور پرندے اور مچھلیاں پانی میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو اتنی مخلوق کی دعا تو ہمیں کسی صورت حاصل ہو ہی نہیں سکتی، چاہے ہم پوری دنیا سے کہتے پھریں کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ ہم انسانوں تک ہی محدود رہ سکتے ہیں دعا کی استدعا کے لیے، لیکن ہم چیٹیوں اور پرندوں اور مچھلیوں سے اپنی دعا کی درخواست نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن جب ہم طالب علم بن جاتے ہیں، اللہ کے دین کے طالب علم بن جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق ہمارے لیے دعا کرتی ہے۔ تو اس 1 گھنٹے کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر آپ کو عطا فرمایا اور آپ کو توفیق عطا فرمائی مجھ سمیت، کہ ہم بیٹھیں اور اس کے رسول کا تذکرہ کریں اور اس کے رسول کی زندگی سے اپنے لیے سبق حاصل کریں، کیونکہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہم کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر نہ ڈالیں، اور اس کو اس حیثیت سے نہ پڑھیں کہ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں چلنا ہے، تب تک ہم واقعی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس پڑھنے پڑھانے کا۔ تو جو سب سے پہلا کام کرنے کا ہے، آج آپ لوگ کلاس میں تشریف لائے، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اپنے اس فیصلے پر آپ کو رشک کرنے کا حق ہے، یا آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہترین فیصلہ کیا کہ آپ نے اس کلاس کو جوائن کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں مزید برکت عطا فرمائے، اور جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس کا واقعی حقیقی طور سے آپ کو فائدہ حاصل ہو، ایسا فائدہ جو زندگیوں کو صحیح رخ پر موڑنے کا سبب بن جائے، جو ہماری زندگیوں میں سکون اور سکینت کا سبب بن جائے، جو ہمیں اس دنیا سے بے نیازی اور اپنی آخرت پر فوکس کرنے کی طاقت نصیب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہی دعاؤں کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں جب آپ تشریف لائیں تو کوشش یہ کریں کہ پورے ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیٹھا کرتے تھے تو ان کی حالت ایسی ہوتی تھی گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہ وہ ذرا سی حرکت کریں گے تو وہ چڑیاں اڑ جائے گی۔ ادب کا یہ معیار ہمیں دیا گیا کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھیں، جب ہم حدیث اور سنت کی تعلیم حاصل کریں، جب ہم سیرت کے بارے میں پڑھیں، تو ہمارے اندر ادب کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ نہ ہم پیر پھیلا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، نہ ہم بے ادبی کے کسی حال میں بیٹھے ہوئے ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں ہم آپس میں تو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور فرشتے اس جگہ کو، اس شخص کو گھیر لیتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے۔
اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے اس نے اپنے آپ کو متوجہ کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک ظاہری ادب ہے. باطنی ادب کیا ہے؟ کہ ہم اپنی نیت کو چیک کریں کہ ہماری اس کلاس میں آنے کی نیت کیا ہے. تو ہماری اس کلاس میں آنے کی نیت جو سب سے بڑی ہونی چاہیے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری قربت، ہماری محبت میں اضافہ ہو، تاکہ ہم پوری محبت کے ساتھ ان اعمال کو جاننے پر کمر بستہ ہو جائیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیے جانے والے اعمال ہیں. صرف ہم علم برائے علم حاصل نہ کریں، بلکہ اس علم کو اس لیے حاصل کریں تاکہ اس پر عمل کر سکیں. ہم دیکھیں کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے حالات کیسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی قربانیوں کو دیکھیں، ان واقعات کو دیکھیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھریلو زندگی میں بھی معاملات کو نمٹایا، اپنی باہر کی زندگی میں بھی معاملات کو نمٹایا، اور اپنی آخری عمر کی آخری سانس تک کیا فرما کر گئے اور کس درجے میں اس امت کی فکر کی. تو جب ہم یہ سب کچھ پڑھتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ محبت پیدا ہو اور عمل کی توفیق ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور عمل کی بھی توفیق دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سیرہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کے پڑھنے سے لا محالہ دل میں ایمان کی روشنی پڑتی ہے اور عمل کی طرف توجہ ہوتی ہے، عمل کا داعیہ آتا ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی شخص ہو، اگر آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو آپ اس کا جیسا بننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. کوئی بھی شخص دنیا میں جس کو آپ اپنے لیے مثالی سمجھتے ہیں، رول ماڈل سمجھتے ہیں، تو اس کے نقش قدم پر چلنے کی غیر شعوری کوشش شروع ہو جاتی ہے. کسی کا بولنا ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس کا جیسا ہم بولنا چاہتے ہیں، کسی کا چلنا ہمیں اچھا لگتا ہے اس کے جیسا چلنا چاہتے ہیں، کسی کے کپڑے لتے ہمیں اچھے لگتے ہیں تو ہم اس کی طرح کے کپڑے لتے پہننا چاہتے ہیں. جو اسٹائل ہمیں کسی کا اچھا لگتا ہے اس کو فالو کرنے کی ہمارے اندر ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس پر کوشش اور اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے بڑھ کر کوئی ذات ہمارے لیے ایسی نہیں جس پر عمل کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. سب سے بڑھ کر ہمارے لیے ہمارا رسول ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر ہمارے دل میں اپنے لیے بھی محبت ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں. تو آج ہمیں اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے، اپنے ایمان کے لیول کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمیں اپنے رسول سے، ہمیں اپنی ذات سے بڑھ کر محبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس پر ہمیں توجہ کرنی ہے، اس پر ہمیں محنت کرنی ہے، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے کہ اس ایمان کے لیول کو ہم کیسے بڑھائیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے لیے ہم نے مل کر کے کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو بے حد قبول فرمائے، ایک اچھی نیت کے ساتھ کہ ہم سیرہ پڑھیں، اپنے دلوں کو نرم کریں جو فتنوں کے اس دور میں سخت سے سخت ہوتا چلا جا رہا ہے، جس میں سے محبتوں کا احساس نکلتا چلا جا رہا ہے. وہ محبت جو اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، جو عبادات سے ہونی چاہیے، جو اپنے رسول سے ہونا چاہیے، اپنی کتاب سے ہونا چاہیے، اس احساس پر اس دنیا کے دبیز پردے پڑتے چلے جا رہے ہیں. ان پردوں کو اٹھانے کے لیے ایک ہم نے چھوٹی سی کوشش کی ہے جس پر آپ بہنوں نے لبیک کہا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ میں سے کتنی بہنیں ایسی ہیں، مجھے کوئی لکھ کر بتائے یا ہینڈ ریز کر کے بتائے کہ جس نے سیرہ کی کتاب کو کور ٹو کور، کوئی بھی ایک سیرہ کی کتاب اپنی پوری زندگی میں کور ٹو کور پڑھی ہے.
میں چاہتی ہوں آپ لوگ ہینڈ ریس کریں اپنے، اگر ہینڈ ریس کا آپشن آپ دیکھ رہے ہیں، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ کتنے لوگ اس سے باخبر ہیں۔ سچ بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سچ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں خود اپنی خامیاں چننے پر متوجہ کرتا ہے، اور سچ بولنا بہت بہادری کی بات ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اس کلاس میں اس وقت 184 اسٹوڈنٹس پریزنٹ ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سیرہ کو کور ٹو کور پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ فیک، جن لوگوں نے پڑھا ہے، اور یقیناً کچھ لوگ اور بھی لکھنا چاہ رہے ہوں گے لیکن وہ نہیں آ پا رہا ہوگا ان کو لکھنا، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم پڑھیں، تو لہٰذا انشاءاللہ ہم شروعات کریں گے اس کی۔ آپ دیکھیں کہ سیرہ پر تقریباً 5 لاکھ کتابیں لکھی گئی ہیں، 5 لاکھ، اور صرف مسلمانوں نے نہیں لکھا اس پر، بلکہ غیر مسلموں نے بھی اس کے اوپر بہت کچھ لکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اس نیت سے اس کو نہیں لکھا، انہوں نے ایک تاریخ لکھنے کی نیت سے، ایک تاریخی شخص کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، جیسا کہ انہوں نے اور بہت سارے افراد کے بارے میں لکھا۔ لیکن مسلمانوں نے جس محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لکھا، تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں کسی بھی شخصیت پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پر لکھی گئیں۔ 5 لاکھ کتابیں کوئی معمولی نمبر نہیں ہے، بہت بڑا نمبر ہے یہ، اور دیکھا جائے تو ایک حیرت انگیز نمبر ہے کہ اتنی زیادہ کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لکھی گئیں۔ ایک انگریز مصنف ہے اسپرنگر، تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کی جانچ کے لیے 5 لاکھ لوگوں کی زندگی کے بارے میں لکھا۔ یہ ایک اور حیرت انگیز بات ہے کہ جس کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لکھا، ان کی بھی چھان پھٹک کی گئی اور ان لوگوں کے بارے میں لکھا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لکھنے والوں کو بھی اسی طرح نہیں لے لیا گیا کہ چلو بس لکھ دیا ہے تو ان کی کتاب بس آتھینٹک ہو گئی ہے، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بھی لوگوں نے تحقیق کی اور ان لوگوں کے بارے میں بھی لکھا۔ تو یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ کسی ایک شخص کے بارے میں، صرف ایک شخص کے بارے میں اتنا زیادہ لکھا جائے اور اتنا زیادہ اس کو اہمیت دی جائے۔ ظاہر ہے ہم مسلمانوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واقعی اس سے بھی بہت بڑھ کر ہے کہ جتنا جو کچھ لکھا گیا اور جتنا جو کچھ بتایا گیا اس کو ہم دیکھیں اور اس کو ہم اس طور سے کنسیڈر کریں کہ واقعی یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اتنے لوگوں نے اپنی کتابیں لکھی اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا، اور اتنا زیادہ اس بات کو اہمیت دی۔ مائیکل ہارٹ عیسائی تھے، انہوں نے دنیا میں سے 100 لوگوں کے بارے میں، 100 کامیاب ترین لوگوں کے بارے میں لکھا، اور اس میں سر فہرست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یعنی ایک عیسائی نے لکھی کتاب اپنی دنیا کے 100 کامیاب لوگوں کے بارے میں، اور اس میں کامیاب ترین انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا اور ان کے بارے میں بات کی کہ وہ کامیاب ترین شخص تھے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک وہ شخص جو ہمارا ہم مذہب بھی نہیں ہے،
تو جو ہمارے ہم مذہب لوگ ہیں، مسلمان ہیں، انہوں نے اس کی شروعات بہت ارلی پیریڈ میں کر دی تھی اس ٹاپک پر لکھنے کی، اور آج تک وہ قائم اور دائم ہے۔ بہت ساری کتابیں عربی میں لکھی گئیں، ان کے ٹرانسلیشنز ہوئے مختلف زبانوں میں، کچھ کے ہوئے کچھ کے نہیں ہوئے۔ انہی میں سے ایک کتاب ہے الرحیق المختوم، جس کا یہ ایبریویشن ہے، اردو میں شارٹ کر کے اس کو لکھا گیا ہے۔ جس تفصیل کے ساتھ رحیق المختوم ہے اس تفصیل کے ساتھ یہ کتاب نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب بیسک لیول پر ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو سیرہ کی واقعی کوئی پہلی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی مضامین وہ سارے موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہیں، بس بات یہ ہے کہ اس کو شارٹ رکھا گیا ہے اور بہت تفاصیل نہیں دی گئی، اور اسی طرح اس میں بہت زیادہ جغرافیائی اور تاریخی معلومات فراہم نہیں کی گئی، بلکہ واقعات پر توجہ کو مرکوز رکھا گیا ہے، اور اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ زبان آسان ہو تاکہ لوگوں تک بات کو پہنچایا جا سکے۔ کیونکہ کچھ کتابیں جو مصنفین نے لکھی ہیں وہ کافی علمی زبان میں ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے پھر بہت وقت کی بھی ضرورت ہے اور اس زبان کے پورے علم کی بھی ضرورت ہے۔ اور آج ہمارا اور آپ کا زبان کا جو حال ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح کی ایک کھچڑی زبان بول رہے ہیں، اور جہاں ذرا سا کوئی مشکل لفظ اردو کا آتا ہے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کتاب کا سلیکشن ہم نے کیا ہے تجلیات نبوت کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں ہم مزید اور رائٹر کے بارے میں مزید پڑھیں گے۔ بات ہم نے شروع کی تھی کہ ہمیں اس کلاس میں بیٹھنا کس طرح ہے۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ ہمیں بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، فوکسڈ ہو کر بیٹھنا ہے، اور اس بات کو اپنے اوپر طاری کر کے بیٹھنا ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہی ہوں، سب سے اہم شخصیت کے بارے میں، لہٰذا مجھے اپنے اس وقت کو اہمیت کے ساتھ اور بہت ہی فوکسڈ رہ کر کے استعمال کرنا ہے، تاکہ میں پورے طور سے اس سے فائدہ اٹھا سکوں، تاکہ میں جو کچھ اس سے حاصل کروں اس میں سے اپنے لیے سبق نکال سکوں، تاکہ میں اپنی زندگی کو مثبت طور پر تبدیل کر سکوں، تاکہ میں اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکوں، تاکہ میں علم کا مینار بن سکوں اور اللہ کی نظر میں محبوب بن سکوں۔ کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، فاتبعونی تو میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو اگر اللہ کی محبت چاہیے تو رسول کی اتباع ضروری ہے، اور رسول کی اتباع ہوگی کیسے؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کی نیت کریں گے۔ تو ہمیں اپنی عمل کی نیت کو، ہمیں اپنی نیتوں کو چیک کر کے بیٹھنا ہے اس کلاس میں، اور ہر کلاس میں نئے سرے سے بیٹھتے وقت ہمیں دیکھنا ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے جو سیکھا تھا اس میں سے کیا کچھ ہمیں یاد رہ گیا، اور ہم نے اس میں سے اپنے عمل کے لیے کیا سبق نکالا۔ ہر بار آپ کو کم از کم ایک سبق اپنے لیے ضرور نکالنا ہے، اور پھر اس پورے ہفتے میں اس سبق پر عمل کی کوشش کرنا ہے۔ یہ سبق آپ کو کوئی نکال کر نہیں دے گا، آپ خود اپنے لیے نکالیں گے، کیونکہ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ واقعی فوکسڈ ہو کر پڑھنے والے طالب علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو جو سیرہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ہم پڑھنے جا کیوں رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ کوئی آپ میں سے بتانا چاہے گا کیوں پڑھنے جا رہے ہیں ہم؟ اپنا مائک آپ اوپن کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مائک اوپن کر کے بتائیے کہ ہم یہ سیرہ کیوں پڑھنے جا رہے ہیں۔ کچھ تو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا، کچھ میں آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم کیوں پڑھیں۔ جی
माइक ओपन कीजिए, बोलिए, 1 मिनट ले लीजिए, हर जो भी बोलना चाहे 1-1 मिनट लेते जाइए। जी, हिम्मत कीजिए क्लास में। जब तक क्लास आपकी इफेक्टिव हो नहीं सकती, जब तक कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मालूमात होना चाहिए। अल्लाह पाक के रसूल के बारे में हम लोग मालूम करना चाहते हैं एक और एक 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 आप लोग हैंड रेस कीजिए, मैं आपका नाम लूंगी तब आप बोलिए, ठीक है? इस तरह से मिक्स अप नहीं होंगी आवाजें, ठीक है? चलिए डेलिशा आप बोलिए। इससे हमको सीखने को मिलेगा, अमल करने को मिलेगा कि हमारे नबी ने किस तरीके से जिंदगी गुजारी और हम लोग आज किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए बहुत अच्छी बात है, गुड। एक मिनट, 1 मिनट प्लीज, हम आपसे 1 बाय 1 आपके लिए माइक ओपन आपसे करने कहेंगे। सेकंड आप हैं कुलसूम, आप बोलिए। कुलसूम माइक ओपन कीजिए। फरजाना सिद्दीक आप बात कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलता फिरता कुरान कहा गया है, तो कुरान को बेहतर समझने के लिए हमें सीरा पढ़ना जरूरी है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। आप नोट कीजिए कि कुरान को अगर हम बेहतर तौर से समझना चाहते हैं तो हमें सीरा पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट सबाहत आप लीजिए माइक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जब रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेहतरीन नमूना बना के भेजा है और फरमाया है कि जो मेरे नबी के तरीकों को लेकर आएगा वो कामयाब हो जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है पूरी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी सिखाया अल्लाह ने सिखाया। कहा कि मुझे मेरे रब ने अदब भी मुझे मेरे रब ने सिखाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हुस्ना है उस पर अल्लाह ताला हम सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए हम उनकी सीरत को पढ़ेंगे ताकि हम कामयाब हो जाएं। वेरी वैलिड पॉइंट कि हम उसवाए हसना के लिए हम पढ़ेंगे सीरा को, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस आवाज कट गई। फरा खान आप बात कीजिए। फरा खान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के लिए कितनी परेशानी उठाई और कितना जिंदगी के जो उन्होंने आदाब सिखाए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सीखने हैं, उनकी सीरत से कि किस तरह से गुजारनी चाहिए और आखिरत के लिए किस तरह से हमें तैयारी करनी है। गुड, वेरी गुड पॉइंट्स, माशाल्लाह। ज़ेबा ज़ेबा आप बात करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मैम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत सी जी चीजें तो लोगों ने बता दी है, वही मेरा भी मकसद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान है और हम जब तक कुरान को हम लोग नहीं अच्छे से समझ सकते जब तक सीरत को नहीं जान सकते। गुड, किसी ने हाँ बता दिया है तो भी कोई बात नहीं, आप उस पॉइंट को रिपीट कर हाँ सकते हैं, कोई बात जी। नहीं है। और जी अपनी सलमा। जिंदगी में मतलब सब चीजों को डालना बहुत जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे, कैसे बैठते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, इसको हमें अपनी जिंदगी में वैसे ही ढालने का यानी सुन्नत पर अमल के लिए सुन्नत अमल हम करने सीरा के लिए। पढ़ें। गुड बिल्कुल। पॉइंट, माशाल्लाह, नोट हाँ करें।
जो लोग नहीं, लिख रहे हैं वो नोट करते हाँ, जाएं, अपनी बहनों के बताए हुए पॉइंट्स को नोट करें। हाँ। जैसे आप ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ते थे हर हम्म। छोटी छोटी बात के लिए, कपड़े पहनना, कपड़े उठाना, कंधे के कपड़े रखना, हर चीज में ठीक बिस्मिल्लाह। है। तो उसको अगर हम अपनी जिंदगी में ढाल लें तो हमेशा जी, दीन में भी कामयाबी, आखिरत में कामयाबी, कामयाबी और जिंदगी में भी कामयाबी, कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाबी। ठीक है, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आमिना कौसर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलकर उन पर हम अमल करके एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं और इस दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी मिलेगी। गुड। यानी अमल की नीयत से हम सीरा पढ़ें, हमारा मकसद क्या हो, अमल हो। ठीक है। नेक्स्ट हम अजरा महमूद। अच्छा, जिन लोगों के नाम में ले चुकी और जो बोल चुके वो अपने हैंड फिर डाउन कर लें, अपने हैंड रेस जो उन्होंने किए हुए, क्योंकि ताकि कंफ्यूजन ना हो मुझे थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। रूबी जी, अजरा। अजरा है ना? हाँ, अजरा जी बात कीजिए। जी जी मैम। जी मैम, बस मैं यही जानना चाहती कि कोई अमल कबूल नहीं होगा जब तक कि हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे मतलब ना चलें, ना पता हो हम लोग को। तो इसलिए हमें लगता वेरी है गुड। सीरा जानना बहुत जरूरी है। यानी सुन्नत पर जी अमल के बगैर, सुन्नत के जी मुखालिफत में अगर हम कोई अमल करते हैं, चाहे वो कितना भी नेक क्यों ना हो, फिर वो बिदअत है। जी और उसको जानने के जी लिए जरूरी है कि हम सीरत का मुताला करें, आपा हम हम एक ताकि चीज सुन्नत और जी जी बिदअत में फर्क कर सकें। ठीक है फर्क ना? कर यही सकें। कहना हम चाह रही एक हैं आप? चीज और बोलना चाह रहे जी हैं जी, अमल जी मतलब बोलिए। अमल के लिए जरूरी कि है। आपा एक वली भी अपनी विलायत को नहीं पहुंच जाता है जब तक कि वो सुन्नत पे अमल ना कर ले। गुड, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। यानी सुन्नत पर अमल जरूरी है, और सुन्नत पर अमल हम करेंगे कैसे? जब हम जानेंगे उसके बारे में सीरा पढ़ करके, इंशाल्लाह। ठीक है, नफीसा आप बात कीजिए। नफीसा, आपका माइक ओपन है, आवाज नहीं आ रही है लेकिन। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सीरत पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कब्र में इसके मुतालिक सवाल होगा। हम्म। तुम्हारे कौन है? अगर हम सीरत नहीं पढ़ेंगे तो हम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। यानी हम अपने रसूल को पहचानेंगे ही नहीं। जी, तो अगर हम सीरत नहीं उनको पहचान नहीं पाएंगे तो हम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते अच्छे से। गुड, गुड। यानी हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकई अगर समझना चाहते हैं अपने नबी के तौर पर, अपने रसूल के तौर पर, तो हमें सीरा पढ़नी है। ठीक है, सीमा। जी बहुत आपा, अच्छे अस्सलाम पॉइंट्स आप वालेकुम। लोग निकाल के लाए, माशाल्लाह। जी सीमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी, जी आपा, सभी पॉइंट्स सब साथियों ने बता दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह। यही है कि अ, जब तक जैसे कि अगर कोई शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न ले आए तो उसका हम्म, ईमान मुकम्मल नहीं है। तो बिल्कुल। इसलिए अल्लाह पर ईमान लाने के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना जरूरी है। तो इस गुड। वजह से जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक ताला ने कुरान को नाजिल फरमाया, और कुरान को अच्छे तरीके से सीखने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना जरूरी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि उसवाए हसना, यानी जब तक कि हम सुन्नत पर उसवाए हसना पर अमल न करें तब तक कि जो है हम अपनी जिंदगी को कामिल तरीके से नहीं गुजार सकते हैं, यानी गुड, उसवाए हसना माशा के बगैर जी नहीं सकते। गुड, इसलिए माशाल्लाह। जी। बारकल्लाह फीकी। ठीक है, हबीबा आप बताइएगा उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए इसलिए भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपनी सीरत को दुरुस्त कर सकें और अपनी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसे दुरुस्त कर सके, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात में हमें अपनी ज़िंदगी के भी बहुत से पहलू मिलेंगे कि हमें कौन सी सिचुएशंस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीके अपनाए और किस तरीके से उन्होंने हालात को बेहतर बनाया, तो वो हमें भी पता चलेगा इंशाल्लाह। तो यानी हमें इसलिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी के हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या था, उसको जानने के लिए हमें जी जी सीरा पढ़ना है। गुड, हाँ। माशाल्लाह। आलिया फातिमा।
جی عالیہ مائک اوپن کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ ہیلو. وسلم کی سیرہ پڑھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا سٹارٹ ہوئی ہے اور جب اینڈ ہوئے گی تو اس پورے ٹائم پیریڈ کے بیسٹ ہیومن بینگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان کی امت ہیں. اور ہم عام طور پہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو اپنا مینٹور بناتے ہیں یا کسی سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہوتے ہیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم لوگ موٹیویشن ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، اور آج کل کے جو موٹیویشن ویڈیوز ہوتی ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ سکسیس از منی، اور بس پیسہ کما کے ہمیں سکسیس مل سکتی ہے. لیکن یہ تو صرف 4 دن کی زندگی ہے اور یہ سکسیس بھی صرف 4 دن کی ہے. تو جو بیسٹ پرسن ہے اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں بیسٹ موٹیویشن بھی ملے گا، اور وہ دنیا کے لیے بھی ہوگا الحمدللہ. اور وہ آخرت کے لیے بھی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دین پہ چلنے میں مشکلیں آتی ہیں. ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے جو ہمارے آس پاس کے اسکول کے کالج کے فرینڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ میں دین پہ چلنے میں ہمیں پرابلمز آتی ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، کیا بولیں گے، یا ہم اپنے فرینڈز تک اگر دین کی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں سامنے سے کیسا رسپانس ملے گا. اور لیکن جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی زیادہ مشکلیں تھیں اور لوگوں نے کتنے زیادہ ان کے لیے ہرڈلز کریٹ کرے، اور یہ مشکلیں جو ہمارے سامنے ہے یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو یعنی ہمیں مشکلات دین سے نمٹنے کا ہمیں طریقہ پتہ چلتا جی ہے. سیرہ کو دیکھ کر جی ہمیں جی مشکلات سے نمٹنا آئے گا انشاءاللہ، اور ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوگا. آپ جی نے جی. ان پوائنٹس کو رکھا، گڈ پوائنٹس، ویلڈ پوائنٹس. ٹھیک ہے انشاءاللہ. روزی آپ بات کریے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم سنت پر عمل ہی نہیں کر پائیں گے. جب ہم سنت پر گڈ. عمل نہیں کریں گے تو ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ اور بالکل، آپ تو یعنی میری نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرہ پڑھیں. جب ٹھیک ہم ہے. اگر نہیں صحیح سے جانتے رہیں گے تو ہم گھر میں بچوں کو کیسے بتائیں گے، سب کو کیسے بتائیں گے؟ اس لیے بھی میری گڈ. نیت یہ تھی کہ ہم سیکھ لیں گے تو سب کو بتائیں گے گھر میں. ویری گڈ پوائنٹ. جب میرے بچے چھوٹے تھے تو بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ میں کافی پریشان ہو جاتی تھی، کیا کروں، بہت تنگ کرتے ہیں. تو ایک دن والد صاحب نے مجھے بٹھایا باقاعدہ اور کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور اس کو تم فالو کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تم پریشان ہوتی ہو اس سے تم نکل جاؤ گی. تو میں نے ان کی بات کو سنا اور واقعی بہت اہم بات تھی، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. وہ یہی تھی کہ اپنے بچوں کو سیرہ کے واقعات سنایا کرو، بچوں کو. آپ سوچیں. اور میں جب یہ پڑھ رہی تھی سیرہ کی کتاب اور اس کے لیے تیاری کر رہی تھی تو میں نے اس چیز کو دیکھا، نوٹ کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو سیرہ اس طرح پڑھاتے تھے جس طرح قرآن پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. تو سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو اس طرح سے سیرہ پڑھائی کہ جس طرح سے ان کو قرآن پڑھایا، اتنی اہمیت کے ساتھ سیرہ پڑھائی. تو سیرہ کے جو واقعات ہیں ان کو جب ہم سیکھ لیں گے تو ہم بچوں کی ایج کے حساب سے ان کو ہم سنا سکیں گے. جس طرح ہم ان کو بیڈ ٹائم سٹوریز سناتے ہیں، ان کو ہم مختلف اوقات میں مختلف چیزیں بتاتے ہیں، اس کو سیرت سے ریلیٹ کر کے بتانا ہمیں آ جائے گا انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد اس کا اثر الگ ہی ہوگا. نیکسٹ چلتے ہیں منشا، آپ بات کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہم نے آپ کو ایک بہترین رول ماڈل دے دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب بھی ہیں، رسول بھی ہیں. تو اللہ کی قربت اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل، ان کی فٹ سٹیپس سب کو فالو کرنا ضروری ہے. اور وہ ہم گڈ. تبھی سیکھ سکتے ہیں جب ہم قرآن اور سنت دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، دونوں کو ساتھ سیکھیں. ٹھیک ہے. اور اسی لیے ہم کو اسی سیرہ لیے بھی ہم پڑھنا ہے تاکہ ہم اس محبت کے ساتھ قرآن اور حدیث کو سیکھ سکیں، پڑھ سکیں جو اس کے لیے ضروری ہے.
ٹھیک ہے، آصفہ آپ بات کیجیے. آصفہ السلام جی. علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام رحمۃ اللہ. جی جی سیرت سیکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تبلیغی مشن جو اللہ کے رسول کا تھا اس کو آگے بڑھانا ہے اس اخلاص کے گڈ ساتھ، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے وہ آگے بڑھایا اور گڈ. بنا کسی لالچ کے بڑھایا. جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوئیں اس وقت آپ نے کوئی فتح نہیں دیکھی تھی، لیکن اپنا جان مال اور وقت پورا کا پورا اللہ کے لیے لگا دیا اور پھر اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ دین جو ہے وہ پھیل کر رہا. تو ہمیں اس کا اجر تو اللہ دے گا انشاءاللہ، اور دین کی کامیابی بھی ہوگی. تو بے لوث اور پورے اخلاص کے ساتھ میں انشاءاللہ جو بھی کام کرنا ہے دین کا وہ ہمیں کوشش کرنی ہے یعنی اس کے ہمیں لیے. دعویٰ کا جزاک طریقہ اللہ سیکھنا خیر. ہے، دعویٰ کا طریقہ جی سیکھنا ہے جی سیرہ پڑھ انشاءاللہ. کر کے، تاکہ ہم دین کے اس مشن کو آگے بڑھا سکیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ جی عفیفہ. عفیفہ بات کیجیے. جی عفیفہ آپ کا مائک اوپن نہیں ہے. جی عفیفہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے عفیفہ. آواز آپ کی کٹ رہی ہے ہلو. عفیفہ. انشاءاللہ آپ نیکسٹ آپ دوبارہ ٹرائی کیجیے گا. آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت زیادہ. جی ثنا آپ بات کیجیے. عفیفہ آپ تھوڑا سا ہولڈ کیجیے، آپ اپنا دیکھیے چیک کیجیے، انٹرنیٹ آپ کا شاید صحیح نہیں ہے. جی ثنا آپ بات کیجیے. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم ہم سیرہ اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم اپنے عمل کو دین کے اعتبار سے پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو پرفیکٹ اگزامپل اور جو بیسٹ رول ماڈل جو ہے وہی ہمیں فالو کرنا ہوگا، اور وہ ہمارے نبی سے بہتر کوئی اور رول ماڈل نہیں ہو سکتا. اور نہیں ہو دوسرا سکتا. یہ ویری گڈ. کہ ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں جان کے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو دین ہمارے پاس ہمیں لگتا ہے ہمیں اتنی آسانی سے ملا ہوا ہے اور جسے ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، وہ جو ہے اصل میں اس کے لیے ہمارے نبی کو اور صحابہ کرام کو ان کو کتنی مشقت اٹھانی پڑی تھی اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو یہ سب جان کے ہمارے اندر شکر گزاری آئے گی اور ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی اور ہم ویری اور گڈ اینڈ بہتر ویلڈ طریقے سے پوائنٹس. اس میں عمل کر پائیں گے. کہ ہم جب دیکھیں گے سیرہ کے واقعات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختیاں جھیلیں، تو ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ آئے گا کہ ہم تو بڑی آسانیوں میں ہیں. جو ہم ہر وقت شکوے شکایات کرتے ہیں اس سے ہم نکل جائیں گے. سبحان اللہ، ویری ویلڈ پوائنٹ. عصمت آپ بات کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہم یہ سیکھیں گے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس میں کیسے صبر کریں، کیونکہ حضور گڈ. صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پریشانیاں، بہت تنگ دستی دیکھی، سب کچھ دیکھا، لیکن پھر بھی انہیں نے اللہ کا شکر کیا. اور یہ کہ ہم لوگ کیسے کسی کی بات اگر بری لگی ہے تو اس کو کیسے معاف کریں، کیسے جو ہے تو وہ اس چیز کو بھولنے کی کوشش کریں کہ نہیں، اگر اس نے کوئی بات کہی ہے تو ہم اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک نہ کریں جیسے اس نے ہونا چاہیے. ویری ویلڈ پوائنٹ. ماشاء اللہ، اس کی سیرت سے ہم صبر سیکھیں گے انشاءاللہ. زرین آپ بات کیجیے. زرین جی. جی زرین ذیشان آپ کا مائک آف ہے. زرین السلام جی. علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. میم سیرت ہم یہ اس لیے سیکھنا چاہتے تھے کیونکہ میم ہمیں اپنے حضور پاک کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں گے تبھی ہم اپنی آخرت کو بنا پائیں گے اور ہم گڈ اپنے میم. بچوں کو بھی دینی تعلیم اور دے پائیں گے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. گڈ پوائنٹ. ماشاء اللہ کہ ہم اگر چاہتے ہیں اپنے اگلے نسل کی اصلاح چاہتے ہیں اور ایمان کی پختگی چاہتے ہیں تو ہمیں اس علم کو سیکھنا ہے تاکہ ہم انہیں سکھا سکیں. ویری نائس پوائنٹ. شمع پروین جی. شمع مائک آف ہے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم
اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو ہم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور ہم لوگوں کو ان کی ہی نقش قدم پر چلنا ہے، اور اپنی زندگی کو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر وہ جس چیز کی بھی خواہش کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا چیز نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی امت کے لیے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا، اور اپنے بچوں کو مطلب اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ کس طرح پیش آئے کہ ان کے دشمن ان کے ساتھ کیا نہیں کیا، لیکن انہوں نے صبر سے اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آئے. اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے واقعات ہیں ان سے ہمیں اپنے لیے سبق نکالنا ہے. جی یہی بالکل پوائنٹ آپ بتانا چاہ رہی ہیں نا؟ جی جی صبر ماشاء اللہ کرنا تبارک ہے. اللہ. صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے. دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم واقعات کے ذریعے سے ان چیزوں کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سیرہ کے بارے میں کبھی کچھ سنا پڑھا نہیں. ہر سال ربیع الاول کا مہینہ بالکل اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور ہم اپنی سیرت شروع کر رہے ہیں. یہ اتفاق ہے، یہ ہم نے کوئی جان بوجھ کے اس کی پلاننگ نہیں کی تھی، لیکن یہ کہ یہ بھی ایک اتفاق ہے. سبحان اللہ. تو اس مہینے میں جس طرح سے محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ تو کان میں پڑ ہی جاتا ہے اس طرح کا کہ جو سیرہ سے متعلق ہوتا ہے. تو اس سیرہ کو ہمیں اب ایک بامقصد طریقے سے پڑھنا ہے. ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم کم ہے اور ہماری کافی بہنیں بات کرنا چاہ رہی ہیں، تو آپ لوگ تھوڑا سا یہ کیجئے کہ مختصر وقت لیجئے تاکہ زیادہ لوگ بول سکیں. ٹھیک ہے. سلمہ جی آپ بات کیجئے. سلمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ سب کے رول ماڈل ہیں، اور ہمیں ان کی ہی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اس سے پہلے میم میں نے بہت سارے کورسز اٹینڈ کیے، لیکن میری دلی خواہش تھی کہ کوئی ایسا کورس ہو جس میں ہم نبی پاک کی سیرہ اسٹارٹنگ سے پڑھ سکے اور پورا جان سکے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں اور کیا کیا ہدایت ہمیں دی ہیں جو ہم اپنے ڈیلی لائف میں لا کر کے اپنے لائف کو امپروو کر سکے اور الحمدللہ. دیکھیں آپ کی نیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع نصیب کیا، اور واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو روزانہ کی زندگی ہے اس میں تبدیلی لانے کے لائق بنا دے. اللہ کا شکر ہے کہ آج مجھے ایسا موقع ملا. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اسرا آپ بات کریں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں بھیجا، انہوں نے پورے مینکائنڈ کے لیے، پوری ورلڈ کے لوگ کے لیے بھیجا. کہ تو ہم لوگ کو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ، جیسے وہ چاہے سوشل لائف ہو، چاہے وہ پرسنل لائف ہو، چاہے وہ ڈیلی لائف ہو، چاہے وہ جنگ ہو، کچھ بھی ہو، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہر بات پہ انہوں نے اس چیز پہ کیسے کیا، اس چیز پہ انہوں نے کیسے کیا، تو ان کی ہر ایک چیز پہ جب ہم لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں گے اور دین میں بھی حاصل کریں گے، آخرت میں بھی ٹھیک. حاصل گڈ کریں گے. پوائنٹ. آخرت اور دنیا دونوں کی کامیابی کا مقصد لے کر انشاءاللہ ہم سیرہ کو پڑھیں گے اور اس سے عمل کے نکات نکالیں گے. اچھا، جو بہنیں ہماری بات کر چکی ہیں وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں. ان کے ہینڈ ریز ہیں تو تھوڑے سے کنفیوژن ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ باقی ہیں. ٹھیک ہے. روبینہ آپ بات کر چکی ہیں آئی تھنک. نہیں کی تو آپ مائک لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اور سب بہنوں نے تو ماشاء اللہ ساری چیزیں جو دل کی تھی ساری بتا دیا، لیکن جب میں نے قرآن میں یہ پڑھی کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ جس نے بھی رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے میری اطاعت نہیں، اور دین کے لیے، دنیا کے لیے، قبر اور آخرت سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ان کے بارے میں جو ہم کو معلوم ہونا، ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم عورتیں ہیں اور عورتیں ہی سی جو ہے گھر کی بچوں کی پرورش ہوتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کی جو پرورش بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بتائے ہوئے کریں گے، یعنی کہ وہ انکمپلیٹ ہوگی ہماری ہر چیز، ہر چیز، دنیا قبر آخرت کچھ بھی نہیں باقی رہے گا میرے لیے. صحیح بات ہے. پوری زندگی چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، اگر ہم اس کی بقا چاہتے ہیں اور اس میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں سیرہ کو پڑھنا ہے. اس میں تو بالکل مختوم میں نے پڑھا اور بھی حدیثیں پڑھی، لیکن اس میں سب سے بڑی چیز ہے جیسے کہ ایک ڈاکٹر
डॉक्टर की किताब बिना उस्ताद की पढ़े हुए डॉक्टरी नहीं हासिल कर सकता, उसी तरह से हम लोग को भी, हम लोग ने किताब पढ़ी लेकिन बिना उस्तादा के हम लोग ने जो इल्म हासिल किया वो कंप्लीट नहीं होगा कि जो हमें इल्म हासिल करना है। इसलिए मैंने लगा, मुझको ये बहुत जरूरी लगा। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने ये आपके जरिए हम लोग को ये बहुत अच्छा ये मौका मिला कि इस तजल्ली नबूवत का जो कोर्स कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसको करने के अल्लाह ने तौफीक दी और आपको इसका देखिए जरिया इसके बहुत अल्लाह ताला इसका बहुत ज्यादा आपको अजर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह ताला कबूल करे हमसे भी और आपसे भी। तो असली में बात देखिए, जब आपने क्लास की बात कही ना, तो मैं इस सिलसिले में बात कहूंगी कि अब आप देखें कि आप इतनी सारी बहनों के जो तासुरात हैं और जो पॉइंट्स हैं वो आप नोट भी कर रहे होंगे और सुन भी रहे हैं। तो जब हम बहुत सारे लोग मिलकर के बैठते हैं और कोई बात करते और सीखते हैं, तो हमें दूसरे के जहन में जो चीज़ है उससे भी फायदा होता है ना। सिर्फ अगर हम कोई लेक्चर सुनते हैं तो बस हम वो लेक्चर सुन लेते हैं, लेकिन जब हम मिल करके होता है कि हम दूसरों के ख्यालात से फायदा उठाते हैं। ठीक है, नसरीन आप बात कीजिए। जी नसरीन, माइक नहीं ओपन है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा आपने शुरू किया, बहुत बहुत इसके लिए आपको भी मुबारक। तो नबी अल्लाह बारिक करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो तरीका तो अल्लाह का एहसान है। लक़द औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द मन्नल्लाहुल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तो ये अल्लाह का जी एहसान है हम सब पर कि अल्लाह ने हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना के भेजा। गुड। तो आप जी तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कुरान में बहुत कम है, और पैगंबरों की कहानियां और वाक़यात दुनिया की सब शुरू से लेकर क़यामत तक की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें तज़किरा बहुत कम है। इसलिए हमें हदीस की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। हदीस जो भी किताबें हैं तो उनमें आपको सीरा पढ़ना हमको बहुत जरूरी है, सीरा सीरत पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी जरूरी है। है। जी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों किताबें भी लिखी गई हैं। अभी जो माइकल हार्ट एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने तो आप 100 लोगों के हालात की किताब जानकर उनको मालूम करके उनकी किताब उन पर किताब लिखी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का बेस्ट कामयाब इंसान का उन्होंने सबसे जी बेस्ट। जी जी तो फिर ठीक। हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों वैल्यू नहीं करते हैं मुसलमान जी, होकर उनको। और तो हम हम वैल्यू नहीं करते हैं, उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जी हमारे बच्चे आज अपने रोल जी मॉडल्स कितना किन किन लोगों को बनाए अपने हुए को हैं, कॉम्प्लेक्स है। जी 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 तो वो नजर आ रहा है हमें ना कि जब आप, जी इंसान की फितरत है कि वो अपने लिए किसी को मिसाल बनाता है, किसी के पीछे जी चलना चाहता है, किसी को रोल मॉडल बनाना चाहता है। तो अगर हम उसको सही रोल मॉडल की तरफ मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर वो किसी भी तरफ हो जाए तो हो सकता है वो। इसलिए जी जी जरूरी है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को पढ़ें। जी रूही जी आप बात कीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। रूही अस्सलाम माइक। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बाजी, आप कैसे हैं बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह। ला जी मैं तो ये मानना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में हर एक लड़की को, हर एक औरत को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब जो आगे कौम चलाने वाली है बच्चियां, उनको ज्यादातर मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब वो हामिला भी होगी तो जब सीरत नबवी पढ़ेंगी तो उनके बच्चे पैदाइशी अच्छे होंगे इंशाल्लाह, और सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर चलेंगे। गुड। आप सल्लल्लाहु ठीक अलैहि बात। वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बहुत बहुत सारी मुश्किलें उठाई है, वो है सिर्फ अपनी उम्मत के लिए। जब आपका विसाल का वक्त आया था, आप जब तभी भी आप यही कह रहे थे कि मेरी उम्मत मेरी उम्मत, आपने कभी अपने लिए दुआ नहीं मांगी। आज हम इतने मसरूफ है कि सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, अपने हाँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए दुआएं मांगी, लेकिन अपनी उम्मत के लिए
बहुत ज्यादा दुआएं मांगी। तो हमें सीरत पढ़ करके सही बातों का भी इल्म होता है और उसको सही तरीके से आगे पहुंचाने का भी इल्म होता है। माशाल्लाह आप लोग तकरीबन अभी 10-12 लोग और बात करना चाहते हैं और हमारे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए। तो मैं अपनी होस्ट से पूछना चाहती हूँ कि क्या हम आज बाकी लोगों को सबको बात करने का मौका दे दें या फिर हम अगली क्लास के लिए रखें इसको। जी, हमारे जो होस्ट हैं वो हमें बताएंगी पहले, फिर हम आगे चलते हैं। जी मासूमा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल बिल्कुल, मौका दीजिए आप, बिल्कुल आराम से। ठीक है ना, आज लोग अपनी जी बात हाँ, कर लें, बिल्कुल बिल्कुल। एक मकसद वाजे हो जाए जहनों के जी हाँ, अंदर। बिल्कुल। ठीक है, फिर ओके। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मजीद करते हैं। तो अस्मा खान आप बात कीजिए। जी अस्मा, माइक ओपन कीजिए अस्मा। रूही आपने बात की, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। रूही आपका माइक जी अगर आपने बात नहीं की तो ओपन कीजिए। जी बाजी मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा और अच्छा, ठीक है, पॉइंट आपने बात बोलना चाह रही की। जी बोलिए। हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी अस्मा। जी मैम, मैं सीरत इसलिए सीखना चाहती हूँ ताकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों को सुनूं और उन पे अमल करूं, अपनी जिंदगी में उसको जो है अमल और पे जो है लाऊं। इंशाअल्लाह नियत तो यही है मेरी, और जो है इंशाल्लाह जिससे अल्लाह ताला भी राजी हो और दुनिया और आखिरत भी सवरे। आप भी दुआ करिए कि इंशाअल्लाह आगे भी मैं इंशाल्लाह कामयाब रहूं। जरूर, इंशाल्लाह अल्लाह अमल की तौफीक दे। जी शिफा आप बात कीजिए। शिफा आपका माइक ओपन है नहीं है, माइक ओपन कर लें पहले। जी शिफा, वालेकुम सलाम। जी हम सीरत इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि हम जिनकी उम्मत है पूरे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में हमें लाइफस्टाइल के बारे में पता चले। वो जिस तरह से सब करते थे, जिस तरह से डील करते थे चीज़ों को, और हम ताकि उन चीज़ों पे अमल कर सकें और आगे दूसरों तक पहुंचा सकें, दूसरों को सिखा सकें। और यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ किस तरह मामला फरमाते थे, उस तरह से हम अपनी जिंदगी में उन बातों को, उन अमाल को दाखिल कर सकें। वेरी गुड, वैलिड पॉइंट। जी शगुफ्ता आप बात कीजिए। माइक ओपन कीजिए शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि क़द अफ़लह मुमिनून, अल्लाह जो है ना कामयाबी मोमिनों को देगा इंशाल्लाह। तो जो मोमिनों की डेफिनेशन है वो जो कुरान में बयान की गई है, उसका जो प्रैक्टिकली वर्जन है वो अल्लाह के नबी हैं। गुड। हमें किस तरह से जो अल्लाह के अहकामात जो कुरान में आए हैं उनको किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, इसका बेहतरीन नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। इसलिए हमें सीरत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड, ठीक है। सीरत को हमें इसीलिए पढ़ना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है, और जब हमारे सामने नमूना बेहतरीन होगा तो अमल भी हमारे लिए इंशाल्लाह आसान होगा। ठीक है, अफरोज आप बात कीजिए। माइक ओपन कीजिए अफरोज। अफरोज माइक ओपन नहीं है आपका, आवाज नहीं आ रही है। नम्रा आप बात कीजिए। नम्रा माइक ओपन कीजिए, बात करना है तो। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी कुरान हमारे लिए डू एंड डोंट। कुरान हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसे प्रैक्टिकल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। तो जब तक हम सीरा को नहीं पढ़ेंगे तो जो प्रैक्टिकल है हमें पता नहीं चलेगा कि हमें किस तरीके से कुरान पर अमल करना है। वेरी गुड। यानी अहकामात तो कुरान में है लेकिन अमल सीरा में हमें मिलता है, और वो हमारे लिए फिर रास्ता रोशन करता है। गुड,
वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट अफीफा, आप बात कर चुकी हैं गालिबन, नहीं की है तो आप माइक ओपन कीजिए, अदरवाइज तो फिर आप अपना हैंड डाउन रखें। अफीफा, खान अफीफा, जी वालेकुम सलाम। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है आपकी। जी आपको आवाज आ रही है? जी, हमें सीरत इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल है, और हमें इससे पता चलेगा कि हमारा दीन जो इब्तदाई दिनों में कितनी मुश्किलों से और कितनी परेशानियों से फैला है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को फैलाने के लिए कितनी तकलीफ उठाई है, और सहाबा कराम ने कितनी कुर्बानियां दी है। तो ये दीन जिसकी वो दीन की हमको कदर नहीं है, आज हम मुसलमानों को कदर नहीं है इस दीन की, तो इसीलिए हमको सीरत पढ़ना बहुत जरूरी है। गुड। अगर हम दीन की वाकई कद्र अपने अंदर लाना चाहते हैं तो हमें जरूरी है हमारे लिए कि हम सीरा के वाक़ात को पढ़ें और दोहराएं। ठीक है, अफशा, अफशा माइक ओपन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मैम, नबी तो बहुत सारे गुजरे हैं पर हुजूर को हमारा रोल मॉडल बनाया गया है। उनमें ऐसी क्या खास बात थी कि उन्हीं को हमारा रोल मॉडल बनाया गया? ये सीखने के लिए है। और हमारे अंदर एक फीलिंग होती है दिल मांगे मोर वाली, लेकिन जब हम सीरत पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हुजूर ने कितनी मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, फिर शुक्र अदा करते थे अल्लाह का। तो सब्र शुक्र आता है हमें सीरत पढ़ के। गुड, तो हमें सब्र शुक्र आता है सीरत पढ़ के। हमारे सामने एक मिसाल है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हमारे नबी, हमारे लिए जो नबी भेजे गए, हमारे सारे रसूल और नबियों पर हमारा ईमान है, लेकिन जिनके तरीके को फॉलो करने के लिए कहा गया वो फिर नबी आखिरी ज़मान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा में उनकी सीरत पढ़ना जरूरी है। जी शबाना, शबाना माइक ओपन कीजिए। शबाना शकील। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम बरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमें आखिरत और दुनिया की कामयाबी के लिए सीरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम सीरा पढ़ेंगे तो हमारे नबी की अजमत जो हमारे दिल में वो ऐसी रच बस जाएगी कि हम उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हमारा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हमारी नियत होगी तो इंशाल्लाह जरूर वो मोहब्बत रच बस जाएगी। इंशा बानो माइक ओपन कीजिए। जी इंशा माइक ओपन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमें जो है तजल्लियत नबूवत में इसलिए हम ज्वाइन हुए थे, हमारे रसूलुल्लाह रोल मॉडल है, तो हमें चाहिए कि हम उनके अकॉर्डिंग मतलब चले। और हमारे घरों में बहुत ही आजकल देखा जाए दीन की बहुत कमी है, तो हम उनकी पढ़ सकते हैं सीरत, ताकि हम अपने घरों में दीन फैला सकें। बहुत गुड सारी गुड। जैसे पर्दा है, कुछ लोग मना करते हैं कि नहीं, मतलब मना नहीं करते हैं, मतलब उनको एतराज होता है कि नहीं, मतलब कर रही हैं आप थोड़ा बहुत, पर नहीं, पर्दा पूरा होना चाहिए। जैसे कि रसूलुल्लाह ने सीरत मुस्तफा से हम लोग को पता चलेगा, जैसे रसूलुल्लाह ने पर्दा के लिए बहुत स्ट्रिक्टली मना किया था कि पर्दा होना चाहिए, एक बाल भी नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने अपनी बीवी, अपनी लड़कियों को बहुत पर्दे में रखा। जो उनके करीब के थे वो, उन लोग को भी नहीं दिखती थी उन लोग की कुछ भी नहीं, मतलब इतनी वो थी। जैनब तो बिल्कुल, जैनब जो हमारी थी वो तो बिल्कुल पर्दे में भी नहीं निकलती थी बाहर, उनकी जब यानी बीमार घरों होती की थी तो। इस्लाह के लिए, घरों की इस्लाह के लिए जरूरी है कि, और घरों में इस जी वक्त जो बिल्कुल बुराइयां आ गई हैं उसके लिए जरूरी है कि हम सीरा का मुताला करें। ठीक है इंशाअल्लाह बिल्कुल ताला। बिल्कुल। ठीक है, हिना आप बात कीजिए। हिना इमरान माइक ओपन कीजिए। हिना इमरान माइक ओपन कीजिए। शबाना सईदा, शबाना सईदा आप बात करना चाहती हैं तो माइक ओपन कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया, अल्लाह ताला ने हम सबको। और ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी कि हम अल्लाह को तो जान रहे हैं लेकिन हम अपने पैगंबर को नहीं जान रहे। और हमें चाहिए कि हम पहले अपने पैगंबर को अच्छे से जानें, उसके बाद ही तो हम अपनी औलादों को कुछ सिखा पाएंगे।
اس کے بعد ہمارے اعتراف میں کتنے غیر مسلمز ہیں، ہم انہیں کیسے بتائیں گے جب ہمیں ہی نہیں پتہ ہے؟ تو ہمیں بالکل پہلے اپنے قدم آگے بڑھانا ہوگا. اگر ہم ہی آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے. اور آپ صلی یعنی اللہ ہم علیہ وسلم، ہاں جی جی بولیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پوری زندگی، اپنی پوری حیات میں انہوں نے صرف امتی امتی کہا، اور ہم ان کے امتی، ہم ان کے امتیوں میں ان کا پیغام نہ پہنچائیں تو یہ ہم کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں اپنا چہرہ دکھا پائیں گے؟ ہم تو بالکل اپنا صحیح بات منہ ہی آپ نے چھپانے فرمائی لائق رہ جائیں گے. کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم کو نصیب ہو، تو ہمیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہوگا، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے پہلے خود تیاری کرنی ہوگی، اور وہ تیاری ہم سیرہ کے ذریعے انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ صفیہ بانو، مائک اوپن کیجئے صفیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم سیرت اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے بہت قربانی دی، اور دین کے لیے بہت قربانی دی، اور آج اس دین کو کوئی مطلب سمجھتا نہیں، پڑھتے سب لیکن عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. تو ہمارے اندر جو کمیاں ہیں پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں، پھر ہم دوسرے کی کر سکتے. گڈ گڈ پوائنٹ. یس ہمیں اپنی اصلاح کے لیے سیرہ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم دوسروں تک بھی پہنچا سکیں. یہی آپ کہنا چاہ رہی نا صفیہ؟ گڈ پوائنٹ، ماشاءاللہ. نمرہ فاطمہ، مائک اوپن کیجئے. جی نمرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمیں سیرہ اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ ہم مطلب بہت زیادہ ہی ہمارے اندر بہت زیادہ کیا بولیں گے، جو بھی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کو دور کر سکیں، یہی ہاں، کہنا اور چاہ رہی ہے نا؟ ہمارے بہت زیادہ کیا بولیں، ارے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، آپ کا یہی پوائنٹ ہے، میں سمجھ گئی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم اپنے اندر کی کوتاہیاں اور کمیوں کو دور کر سکیں، یہی کہنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. عذرا معراج. جی عذرا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ پڑھنا بے حد ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور دوسروں کی اصلاح کر سکیں. گڈ پوائنٹ، ماشاء اللہ، عمل ویری کر گڈ سکیں. پوائنٹ. اصلاح کی نیت سے پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ. جی عامرہ الماس. عامرہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بالکل بھی. عامرہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، مائک چیک کیجئے اپنا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سیرہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو سنت کا آئینہ دار بنا سکے، جس سے دین و دنیا دونوں سنور جائے، ویری گڈ پوائنٹ. اور ہم میں جو خامیاں ہیں وہ دور ہو سکے، اور بالخصوص دل کی اصلاح ہو، نیتوں کی اصلاح ہو، خلوص سے نیت کے ساتھ ہم دوسروں سے برتاؤ کر سکے، گڈ. یعنی مکمل طور پہ ہم سنت کا آئینہ دار بنے. جو ابھی تک بھی ہم تمام تو نہیں، جہاں تک میں نظر ڈالتی ہوں تو لگتا ہے کہ ہے تو ہم مسلمان، لیکن ہم اس طرح برتاؤ، ہماری نیتیں اس طرح نہیں ہوتی ہیں جس طرح ہونا چاہیے. یہ یعنی عمل آسان ہو جائے ہمارے لیے، جی عمل جی آسان ہو جائے، جی عمل آسان ہو جائے، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخروئی حاصل. شفاعت نصیب ہو، اور اللہ کا قرب حاصل ہو. اللہ کے آمین دعا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل آمین. حال اللہ فرمائے. تعالیٰ اس نیت کو آپ کے قبول کرے، جی بہترین جی طریقے سے آمین. ہم سب کے حق میں قبول جی کرے. جی میم، آمین. لیکن میں اس طرح کی کوشش اور نیتیں ایسی رہتی تھی، دل بے چین رہتا تھا. بکس تو ہے، میں پڑھتی بھی تھی، لیکن اس طرح جیسا ڈے بائی ڈے مطلب کنٹینیوشن میں نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ جو پلیٹ فارم ملا ہے آپ کے توسط سے، تو ہم سب بہنیں بہت خوش ہیں. اللہ آپ کو صحت و الحمدللہ. عافیت سے رکھے، اور ہمارا آمین یہ سفر میں آسانیاں اور برکت عطا فرمائے. دل سے انشاءاللہ. دعا ہے اللہ یہ. آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین جی آمین. فاطمہ آپ مائک اوپن کیجئے گا.
फातिमा महमूद, माइक अस्सलाम ओपन कीजिए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें हुजूर पाक की सीरा इसलिए भी पढ़नी ज़रूरी है कि हम हुजूर पाक की सारी सुन्नतों पर अमल कर सकें। वेरी गुड। सुन्नत पर अमल करने के लिए हमें सीरा पढ़ना जरूरी है। माशाल्लाह, तबारकल्लाह, अल्लाह बरकत दे। नेक्स्ट हमारे पास है निखत, नहीं सॉरी, अफरोज जबीन। अफरोज जबीन, आप माइक ओपन कीजिए। अफरोज जबीन, आप बात करना चाहेंगी? माइक ओपन कीजिए। निखत, निखत आप माइक ओपन कीजिए। जी, जी अस्सलाम निखत। वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ये सीरा पढ़ना हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम सीरा नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने ईमान को ही कामिल नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जब हम सीरा पढ़ेंगे, जब जिस शख्स के बारे में जब हम पूरी तौर से जानते हैं उसकी ज़िंदगी के हर पहलू को, तो हमें उस शख्स से जो है मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब गुड। मोहब्बत बढ़ती है हम तभी हम कामिल ईमान वाले हो पाएँगे। जब तो हम आप अमल आसान हो जाता है, जब मोहब्बत बढ़ती है तो अमल आसान हो जाता का है काम, ना। कुरान समझना, सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, गुड पॉइंट। उम्मे हुदा, माइक ओपन कीजिए। उम्मे हुदा, उम्मे हुदा। सबाहत, सबाहत आप माइक ओपन कीजिए, अगर आपने अभी तक बात नहीं की है तो। जी जी आपा, जी हमने दो बात कही है, लेकिन हम एक सवाल भी है मेरा, और पता नहीं ये चीज सही भी है कि नहीं। हम मेरे जहन में एक चीज और भी आ रही थी कि जैसे हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में कोई कोई चीज मुकम्मल नहीं मिलती, जैसे वजू का तरीका हमको सबाहत, आपने कहा कि ऐसा है सबाहत, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरी सॉरी। आज हमारा टॉपिक जो है ना उस पे हम बात कर लें, हमारी 3-4 बहनें और रहती हैं, फिर इंशाल्लाह ताला हम आपका सवाल लेते हैं, ठीक है। जी आपा, जी आप। जी सबाहत, आप नाजिया खान। जी नाजिया, आप माइक ओपन कीजिए। जी नाजिया, आपकी आवाज नहीं आ रही नाजिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी जज़ाकल्लाह खैर कि आपने मुझे मौका दिया सीरत के हवाले से। ये कहना चाहेंगे कि हम सब मुसलमानों को और हम सब उम्मतियों को सीरत पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे नबी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो लाइफ स्टाइल था वो हम सब अपनी ज़िंदगी में अख्तियार करें कि हम सब एक कामयाब मोमिन बन सकें और हमारी दुनिया और आखिरत जो है कामयाब बन सके, और अपनी यानी दुनिया जिंदगी और आखिरत की कामयाबी के लिए जरूरी है कि हम अल्लाह ताला को राजी कर सकें, कोशिश कर सकें अल्लाह ताला को राजी करने की, उनकी सीरत पर अमल करके और अपनी जिंदगियों में उनके लाइफस्टाइल को इख्तियार करके। इसलिए हम गुड, सबको वेरी गुड सीरत पर पॉइंट, नाइस पॉइंट। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तबारकल्लाह, अल्लाह ताला इस नियत को कबूल करे और हम सबको बेहतरीन तरीके से आमीन। आपको अमल की तौफीक, हम सबको अमल की तौफीक दे। जी आमीन। नुज़रत खान। जी नुज़रत, नुज़रत खान। अरे जी अफरोज, जी नुज़रत जी बोलिए, बात अस्सलाम कीजिए। वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैम, वैसे तो माशाल्लाह सभी सिस्टर्स ने सब कुछ सारी की वजह से हमें सीरा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम आज के टाइम में हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं, हमारे आस पास नॉन मुस्लिम्स भी हैं, और वो कभी कभी उन्हें आपकी इतने आवाज डाउट्स बहुत कट रहते हैं, रही वो है। कभी कभी उन डाउट्स के चलते उंगली उठा देते हैं पे। जी मैम यानी हमारी कि हमें अगर हजरात खुद में नॉन मालूमात मुस्लिम नहीं हैं होंगी। और उन्हें हम्म बहुत डाउट्स रहते हैं। जी मैम, और कभी कभी उन डाउट्स के चलते वो उंगली उठा देते हैं। हमारे नबी यानी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम दिफा कर सकें, अगर कोई उनको कुछ कहता है तो हमें अपना इल्म पुख्ता करना होगा, यही पॉइंट है ना आपका। तो हमें अपना इल्म पहले से सीरा के मुताबिक ताल्लुक पुख्ता करना होगा, अपने शकूक दूर करना होंगे। ठीक है, समारा खान। उनके पहले
बस में आपका इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है, आवाज आपकी बहुत कट रही है। हमें ही नहीं पता हम हमारे नबी के बारे में, तो हम उनके डाउट कैसे क्लियर करें? हमारी जी बिल्कुल सही बात है आपकी। जी समारा खान, माइक ओपन कीजिएगा। समारा खान। निखत नसरीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी समारा। वालेकुम जी सलाम रहमतुल्लाहि व सीरत बरकातुहू। सीरत सीखने से हमें एक फायदा ये है कि हम और हमारे बच्चे रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी कर सकें। वेरी गुड। हम सीरा से सिला रहमी सीख सकते हैं, बिल्कुल, और बहुत सारी चीजों के साथ साथ। जज़ाकल्लाह खैर। हन्नो, नहीं सॉरी, निखत नसरीन। निखत नसरीन आप बात कीजिए, माइक ओपन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सीरत सीखने का और एक मकसद ये भी है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, जो तकाजा है मोहब्बत का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आपने पहले बताई स्टार्टिंग में कि हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर से होना चाहिए। तो सीरत हम जब पढ़ेंगे, हम उसको सीखेंगे तो हमें मोहब्बत पैदा होगी और हमें अमल करना भी आसान हो जाएगा। कि गुड पॉइंट, हमें माशाल्लाह। ऐसी मोहब्बत हो जो हमारी को अमल वाली मोहब्बत चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत होनी चाहिए वो हमें अमल वाली मोहब्बत होनी चाहिए। गुड खाली गुड, खुली मोहब्बत से काम नहीं चलेगा। तो बिल्कुल जब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हन्नो आप बात कीजिए। जी माइक ओपन कीजिए। जी माइक ओपन कीजिए। जी हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो सीरत सबसे सीरत हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है और सीरत पे अमल करना प्यारे नबी ने वो अपने तरीके उसमें बताए हैं। ओके ओके, चले अतिया आप बात कीजिए, माइक ओपन कीजिए अतिया। जी अतिया। अतिया के बाद सुमैया और सुमैया के अस्सलाम बाद वालेकुम शाइना बानो। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, अफरोज आप शायद अतिया बात बात कर कर चुकी हैं। जी अतिया अतिया बात बात कीजिए। कर जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम बाजी रहमतुल्लाहि हमको वबरकातुहू। सीरत पढ़ने से हमको ये चीज मालूम होंगी कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों के साथ कैसा थे, पड़ोसी के साथ कैसा थे और अपने बच्चों के साथ कैसा थे। तो हमको रिलेशंस के साथ कैसा थे हमको ये मालूम होगा हम अगर सीरत पढ़ेंगे तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अमल आसान होगा। ठीक है, सुमैया, सुमैया फारूकी माइक ओपन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जी सलाम मुझे रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहना है कि कुरान का खुद फरमान है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो जब तक हम सीरत नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा गुड, और हम इस सही बात। तरीके से ही इताअत कामिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जब हम सीरत का इल्म हासिल करेंगे तो इताअत हमारे लिए आसान हो जाएगी। जी गुड पॉइंट, जी माशाल्लाह। शाइना बानो। जी शाइना, माइक ओपन कीजिए अगर आपने बात नहीं की अभी तक। ठीक है जी। शाइना आपकी आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम सीरत पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपने नबी के बारे में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जान सकें, ताकि हम अपने बच्चों को और उन लोगों को जो कभी मतलब हमारे इस्लाम के बारे में कुछ पूछें तो हम उनको बहुत प्राउड होकर ये चीज़ बता सकें कि हाँ हमारे नबी ने मतलब ये कितने साल पहले ये सब चीज़ें बता चुके थे, ये सब चीज़ें करी थी। जब हमको ये चीज़ पता नहीं होगी तो हम किसी दूसरे तक ये बात नहीं पहुंचा सकते। और आजकल हमारे बच्चे जैसे टीवियों में कार्टून्स या कुछ देखते हैं तो वो उनको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं।
ہم اپنے بچوں تک اپنے نبی کی ہر بات پہنچائیں کہ مطلب انہیں نے دنیا میں کیا کیا کیا، کس طریقے سے دین کو پھیلایا. تو یعنی اپنی اللہ آنے والی نسلوں کو ہم صحیح علم دے سکیں، اس لیے ہم سیرت کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، ویلڈ پوائنٹ، ماشاءاللہ. تو اب کوئی اور رہ گیا جو بولنا چاہتا ہے، جس نے مائک اوپن؟ سیمسنگ ایس ایم، یہ کون ہے؟ ان کا نام نہیں ہے، بہرحال تو آپ مائک اوپن کر کے بات کر لیجئے. مائک اوپن کیجئے. لاسٹ نیم ہے یہ سیمسنگ SMA 4G. کون، کیا نام ہے آپ کا؟ سمینہ پروین. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری کافی بہنوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ہم سیرہ کو کیوں پڑھیں اور سیرہ پڑھنے کا ہمارا کیا مقصد ہے. تو وقت ہمارا کافی آج آگے چلا گیا ہے، تقریباً 25 منٹ ہم نے زیادہ لے لیے ہیں. لیکن یہ کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے ہم اس بات کا خیال ضرور رکھیں گے کہ ہم 1 گھنٹہ جو ہمارا ہے اسی میں اپنی بات کو مکمل کریں. لیکن آج یہ ضروری اس لیے تھا کہ آپ لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ آپ ایکٹیو ممبرس ہیں اس گروپ کے، اور کبھی آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں یا آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ہینڈ ریز کریں، اس کے بعد جب آپ کو موقع دیا جائے اس وقت آپ اپنی بات کریں. کلاس میں اگر آپ بیچ میں انٹرپٹ کریں گے تو میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں اپنی بات کو صحیح طریقے سے کنٹینیو رکھ سکوں. تو اس کے لیے یہ ایک کلاس کا ادب ہوگا کہ آپ کو بات کرنے کا موقع انشاءاللہ ضرور ہم دیں گے، لیکن بات کے مکمل ہونے کے بعد، اور یہ کلاس کا ایک ادب ہوگا. انشاءاللہ باقی کی باتیں ہم اپنے نیکسٹ کلاس میں کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.